السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں سونا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان اللہ ہے۔ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹ کرنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا رمضان پروگرام ہے وہ فیبروری کے سیکنڈ ویک سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے جو ہماری یہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ٹیوزڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وینسڈے بھی ہم تفسیر کو ایڈ کریں گے، اس لیے کہ رمضان پروگرام سے پہلے سورہ نساء مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہفتے میں 2 کلاسز چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیوزڈے کو تو جیسے آپ کی ہوتی ہے، اور وینسڈے کو بھی اب یعنی کل بھی تفسیر کی کلاس ہوا کرے گی جب تک کہ رمضان پروگرام شروع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہفتے میں 2 دن تفسیر ہوتا ہے۔ وینسڈے کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس تفسیر کی ہوگی اور ایک جو سعدیہ لیتی ہے، جو خلفائے راشدین آپ کو کروا رہی ہیں۔ تو گروپ پہ یعنی وینسڈے والے دن لولو المکنون جو ہمارا پیرنٹ گروپ ہے، اس پہ آپ کو 2 لنکس، 2 ٹائمنگز آ رہے ہوں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک ہوگا تفسیر کلاس کے لیے اور ایک ہوگا جو سعدیہ کی خلفائے راشدین والی کلاس ہے اس کے لیے۔ اور یقیناً ہم لوگ ٹائم کو ریلیٹ کر کے ایسے ہی ہوگا کہ اوور لیپ نہ ہو، کہ دونوں کلاسز جو ہے آپ لوگ آسانی سے اٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پلیز یہ خیال رکھیے گا کہ اب سے 2 کلاسز ہوں گی ہماری، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے تفسیر کی، ٹھیک ہے؟ رمضان پروگرام جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ وہ سیکنڈ ویک آف فیبروری سے ہم شروع کریں گے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ پھر آپ کو نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کر دی جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس، کیونکہ بعد میں بھی لیٹ بھی لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈر دے دیا جائے گا۔ سورہ نساء پارہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے تمام معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، قوامون یہ جمع کا صیغہ ہے، اور واحد اس کا ہے قیم۔ قوام کے معنی جو ہے سرپرست، سربراہ اور منتظم، یعنی ہیڈ آف دا فیملی آپ کہہ لیں، کیئر ٹیکر۔ قوامون علی النساء یعنی ان کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔
یہ نگہداشت کرنے والے ہیں بیویوں کی، علن نسائی یعنی عورتوں کی یا بیویوں اس سے مراد ہیں۔ تو قوام یا قیم جو ہے عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی کام یا نظام کا ذمہ دار ہو، یعنی جس کے ذمہ کسی آرگنائزیشن کو چلانے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ کہا کہ قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فضل اللہ یعنی بوجہ جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو ان میں سے، تو مردوں کو عورتوں پر جسمانی قوت کے لحاظ سے فضیلت حاصل ہے، پھر قوت فیصلہ ہے نا، ڈسیشن میکنگ پاور جو ہے وہ ان کے پاس زیادہ بہتر طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فضل اللہ یہاں فضیلت بمعنی شرف، کرامت اور عزت کے نہیں ہے کہ ان کو زیادہ معزز بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، یہ بات نہیں کی جاتی۔ مطلب اردو میں جب ہم ترجمہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا، مطلب مفہوم ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو پھر یہی طریقے کا مطلب آتا ہے کہ فضیلت ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ عزت دار ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے، یہ فضل اللہ، کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے طبیعتاً نیچر وائز ایسی بعض خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ تو اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسے بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ مرد قوام ہے اور عورت اس کی مددگار ہے، کہ اگر ہمیں اور بیٹر وے میں سمجھنا ہو تو ہم یوں کہیں کہ مرد کو سمجھیں کہ ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت دی گئی ہے اور عورت جو ہے اس کو وائس پریزیڈنٹ۔ تو بتائیے کوئی کم تو مرتبہ نہیں دیا گیا نا، جب عورت کو اگر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے گھر کا، تو شوہر کے گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے جو ایک واویلا مچایا جاتا ہے اور اس پوائنٹ کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتا ہے، اور ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نو میل فیمیل ڈسکرمنیشن ان قرآن، only for just perfect house management۔ یہ اس طرح سے مردوں کو قوام بنایا گیا ہے تاکہ گھر کا نظام جو ہے وہ ایک سموتھلی اور ان اے بیٹر وے جو ہے وہ چل سکے۔ دوبارہ تھوڑی سی اور بات اس قوام لفظ پہ کر لیتے ہیں، جیسے ڈھونڈنے کا کیا ہوتے ہیں، سرپرست، سربراہ اور منتظم۔ کیئر ٹیکر ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کچھ کارہائے نمایاں مردوں نے سر انجام دیے ہیں، عورتیں اس کے اشیاء شیر کو بھی نہ پہنچ سکیں،
اور یہ کارنامے خواہ زندگی کے کسی بھی پہلو اور تاریخ کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے۔ اور مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے جو پہلی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ہارڈ کور محنت یا بہت جس کو کہنا چاہیے کہ جان توڑ محنت کر کے جو کچھ کمائی کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی، لہذا امور خانہ داری کا سربراہ تو عورت کو بنایا گیا اور پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت با یا تا بیت کیا ہوتی ہے؟ گھر والوں پر گھر والے ہیں اہل بیت۔ مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق یعنی مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ان کے پیٹھ پیچھے، تو اس حفاظت میں خیالات بھی اس میں شامل ہیں، جو اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اچھی بیوی کی صفات کیا بتائی گئی ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جب بھی ہم نے بخاری کی مختصر سی حدیث دیکھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ کیا کہا تھا؟ میں دوبارہ حدیث ریپیٹ کرتی ہوں کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، 4 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 عدم موجودگی سے، یعنی جب وہ موجود نہ ہو۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی بیوی اندر پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، یا اگر وہ اسے بوس و کنار کے لیے بلائے یا انٹینسی کے لیے بلائے تو بھی اس کو بطیب خاطر یا احسن طور پر جو ہے اس کی بات ماننی چاہیے، اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی بات نہیں کرے۔ مزید یہ کہ اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو، اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔ مگر جب خاوند کو ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ تو ایک جنرل
अंडरस्टैंडिंग है ना, जनरल रूल है जो हमें बता दिया गया है कि अल्लाह के मुकाबले में किसी की इताअत जायज़ नहीं है। सही है कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो और किसी और की बात मानी जा रही हो, ये तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जैसे मसलन मर्द उसे नमाज की अदायगी, शौहर जो है वो बीवी को नमाज की अदायगी या पर्दा करने से रोके या उसे शिर्क और बिदअत वाले कामों पर मजबूर करे तो उससे इनकार कर देना जरूरी है, वरना वो गुनाहगार होती है। ठीक है, और शौहर की इताअत की हद के बारे में जो है जो अहादीस हमें मिलती हैं वो देख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत का शौहर उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। ठीक है? बुखारी की रिवायत है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। ये भी बुखारी की रिवायत है। फिर आगे क्या फरमाया, ये आयत 34 काफी लंबी आयत है और इसे हम इन छोटे छोटे पीसेस में हम देखते जा रहे हैं। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, अगर ना समझें तो ख्वाबगाहों में अलग छोड़ दो उनको, फिर भी ना समझें तो उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल कर लें तो खामखा उन पर ज्यादती के बहाने तलाश ना करो, यकीनन अल्लाह बुलंद मर्तबे वाला और बड़ी शान वाला है। फरमाया कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फाइज़ुहुन्ना, नशूज की बात की गई है ना। नशूज के वैसे मायने होते हैं बुलंदी या उठान और उभार, उसके लिए ये नशूज का लफ्ज आता है। ठीक है, और खास तौर पर जब किसी चीज में ये उठान जो है ना एक हिजान का नतीजा हो, या ये उठान जो है एक मुतहर्रिक जज्बे के तहत हो। मसलन ये कि औरत अपने शौहर को अपना हमसर, अपने बराबर समझती हो, जबकि अभी क्या बताया कुरान ने कि मर्दों को एक दर्जा फौकियत दी गई है शौहर को बीवी पर। ठीक है, कव्वाम बनाया गया है, तो वो नहीं, औरत जो है उसके अंदर ये उभार, एक हिजान हो ये, या इसको एक जिस कहना चाहिए कि एक फखर हो, एक ऊंचा होने का वो हो, वो कह के नहीं बराबर है, हमसर समझे शोहर को, हमसर मीन्स बराबर, या अपने से कमतर समझती हो, या उसकी सरबराही को अपने लिए तौहीन समझ के उसे तस्लीम ना करती हो और उसकी इताअत के बजाय उससे कजबहसी करती हो, कंधा पेशानी से पेश आने की बजाय बदखुल्की से पेश आती हो और सरकशी पर उतर आती हो, बात बात पर जिद और हठधर्मी दिखाती हो, या मर्द पर नाजायज किस्म के तोहमतें लगाती हो, इल्जाम लगाती हो। तो ये सब बातें क्या हैं, ये नशूज के माना में दाखिल हैं। नशूज हुन्ना, यहाँ पे जो लफ्ज आया है इसका रूट वर्ड क्या होगा? नून शीन जा। जी नून शीन जा। जी, नून शीन जा, और इसका मतलब ये होता है उठान या बुलंदी मुराद है, या फिर ये कि बगावत से सर उठाना, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
اب نشوزہن جو اس سے مراد کم عقل نہیں ہے، مطلب کم عقلی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یا کبھی کبھار بے وقوفی کا مظاہرہ کرنا، وہ بھی نشوز میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ مراد نہیں ہے۔ بیوی کے خیالات شوہر کے خیالات سے میچ نہیں کرتے تو یہ بھی نشوز نہیں ہے، اگر اس کو احساس نہیں ہے تو یہ نشوز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی ہم نے کہا کہ بد اخلاق ہو، بد کردار ہے، جن لوگوں کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہے، ان کو اس کی غیر موجودگی میں بلاتی ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف بغاوت کا مادہ ہے اس کے اندر، ہے نا، شر انگیز ہے، یا شراب، ڈرگز، اس طرح کی چیزوں میں، حرام چیزوں میں انڈلج ہوئی ہے۔ اور کیا ہے کہ شعور اور خود پسندی کے ساتھ ان سب عادتوں کو اپناتی ہے، سمجھ آئے؟ سمجھتے بوجھتے ہوئے فخر کرتی ہے اپنی بغاوت پر کہ میں نہیں سنتی، میں نہیں مانتی، جاؤ کیا کر لو گے، you understand؟ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو نا، یہ نشوز کہلاتا ہے۔ وہ بلاتے ہیں، میں نہیں جاتی، دوسرے بیڈ روم میں جا کر سو جاتی ہوں، یہ ہے نشوز۔ جب یہ ہم نے کہا نا شوہر کو اپنے برابر کا یا اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ ہے نشوز۔ اس کو ہم کہنا کہ ایک سوچی سمجھی بغاوت، ڈیلیبریٹ ریبیلین، زبان درازی کرتی ہے، شوہر کی جائز خواہشات کا احترام نہیں کرتی، پھر آ جاتا ہے یہ نشوز، ٹھیک؟ پھر یہ نشوز کہلائے گی۔ تو اگر تم کو یہ فرمایا کہ اگر عورت میں تمہاری بیوی میں تم کو نشوز نظر آتا ہے، اور ہم نے بہت تفصیل سے نشوز کے بارے میں بات کر لی، تو آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے نشوز، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم کو تمہاری بیویوں میں نشوز نظر آتا ہے تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 قسم کے ترتیب وار اقدام کرنے کی اجازت دی ہے، اور سیکوینس یہی فالو ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا قدم یہ ہے، کیا کرو؟ فائدہن، تم ان کو جو ہے نصیحت کرو، فائدہن، روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ واو آئین زوا، واز کا نام کہتے ہیں نا، واز و نصیحت، نرمی سے پیار سے سمجھانا، واز یہی ہوتا ہے نا۔ تو فائز و ہننا یہ نہیں ہے کہ تم ان کو چلو کسی درس میں لے کر جاؤ، نہیں، تم خود ان کو سمجھاؤ نرمی سے پیار سے، دیکھو یو آر ڈوئنگ دس رانگ، یہ غلط کر رہی ہو، ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، صحیح ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے تم نرمی سے پیار سے سمجھا سکتے ہو وہ کرو، فائز و ہننا۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ اسے نرمی سے سمجھائے کہ اس کے اس رویے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کم از کم اپنی بہتری اور مفاد کی خاطر گھر کی فضا کو مقدر نہ کرنا، یعنی پلوٹڈ نہ بنائے، گھر کی فضا کو آلودہ نہ بنائے۔ پھر اگر وہ شوہر کے سمجھانے بجھانے کے کچھ اثر قبول نہیں کرتی تو پھر سیکنڈ سٹیپ کیا فرمایا؟ واہجرہن، واہجرہن، یعنی اگر اس لفظ کو ہم واو کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر تو واہجرہن کہیں گے، اور اگر الگ سے اٹھاتے ہیں تو اہجرہن، تو اہجرہن یعنی تم علیحدہ ہو جاؤ ان سے۔ کون علیحدہ ہو جائے کس سے؟ شوہر علیحدہ ہو کے بیوی سے۔ جی بالکل، شوہر سے کہا گیا ہے کہ تم علیحدہ ہو جاؤ ان سے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ
तुम्हें तुम्हारी बीवी में जो है वो निशूज नजर आया, तुमने आते ही देखा, अच्छा कुरान खोला, बताएं पाए वो हुन्ना, वो नरमी से प्यार से समझाओ। तुमने प्यार से समझा दिया, वो नहीं समझी, तुमने जो है अपना बिस्तर अलग कर लिया। नहीं, एक दफा समझाने की बात नहीं हो रही है, बार बार समझाओ। लेकिन फिर जब तुमको पता जाता है कि भाई अब ये मेरा समझाना जो है इस पर असर नहीं कर रहा है, तो फिर तुम सेकंड स्टेप के, तो एवरीथिंग शुड बी ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 यस, पहला नसीहत मतलब एक ही सिटिंग में तीनों स्टेप्स फॉलो कर जाने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम दो, सब्र से बर्दाश्त से काम लो और नसीहत करो। नहीं तुमको लगता है नसीहत कारगर नहीं हो रही है, तो फिर यस, मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज वाहजुरुहुन्ना, यानी तुम अलहदा हो जाओ उनसे। कहाँ अलहदा हो जाओ? फिल मदाजी, ख्वाबगाहों में। ठीक है, बिस्तर अलग कर लो। तो अगर बीवी जो है शौहर के समझाने बुझाने का कुछ असर कबूल नहीं करती, तो शौहर उससे अलग किसी दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दे और उसे अपने साथ ना सुलाए। अगर इस औरत में कुछ भी समझबूझ होगी और अपना बुरा भला समझने सोचने की तमीज रखती होगी, तो अपने शौहर की इस नाराजगी और ये सर्द जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। याद देखें, 98% खवातीन तो यहीं पे ही सुधर जाएंगी, है ना। अगर फिर भी, अगर तुमने ये सेकंड स्टेप लिया और उनसे अलग सोने लगे, फिर भी तुमको लगता है कि वो जो है वो नहीं, उस पर कुछ असर हो रहा, वो अपने नशूज में आगे से आगे चलती चली जा रही है, तो फिर भी अगर उसे होश नहीं आता, तो फिर तीसरे और आखिरी हरबे के तौर पर क्या कहा? वदरिबूहुन्ना। अब क्या करो? इदरिबूहुन्ना, यानी तुम जर्ब लगाओ उनको। कौन जर्ब लगाए किसको? शोहर लगाए बीवी को। शोर जब लगाए बीवी को, और लगाए बीवी को। जी, तो शौहर से कहा कि अब तुम क्या करो, तुम मारो उसे। सही है, मगर ऐसा नहीं कहा कि फ्री फॉर ऑल उठाओ, जो चीज हाथ में आती है फेंको उसके मुंह पर, या अपने हाथ से पिटाई शुरू कर दो उसकी, या जो चीज हाथ लगे कि बेल्ट हो चाहे पिस्टल हो चाहे कुछ हो, निकालो और बस खत्म, मारना शुरू। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन जिस तरह से चार शादी को जो है, चार शादी की इजाजत जो दी गई है, तो उस वो आयत है या फिर ये वद्रिबुहुन्ना है, तो ये चीजें जो है जो अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो शौहरों को बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं। लेकिन किस तरह से, किस बाउंड्री में, किस लिमिट तक उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो नहीं याद होता, है ना। तो बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है इस लफ्ज को भी, कि जो कुरान में कहा कि वद्रिबुहुन्ना, तो उसके लिए शराइत दी गई हैं जो कि अहादीस से वाज़ेह होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, औरतों के मुतालिक नेक सलूक की वसीयत कबूल करो, वो तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस हैं, इसके सिवा तुम उनके कुछ भी मालिक नहीं, वजुस इसके कि वो खुली बेहयाई करें। अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें बिस्तरों में अलहदा कर सकते हो और इस तरह मार सकते हो कि उन्हें चोट ना आए। तिरमिजी की रिवायत। अब जब चोट ना आए, मतलब ये नहीं कहा कि खून ना बहे, भले वो ब्रूजिंग के एक्सटेंट पर चली जाए, चोट ना आए, यानी निशान भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कैसी मार होगी बताइए, जिससे कि चोट ही ना लगे। तिरमिजी की रिवायत है, यानी सिर्फ रिप्रिमेंड के तौर पर, एक शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर, और वो जैसे कि वो मिसवाक से टच करना होता है ना, ऐसे करो तुम। ये है वदरिबुहुन्ना की इम्प्लीकेशन।
एप्लीकेशन। आप फैसल ने फरमाया बीवी को मारो नहीं, ना उसे बुरा भला कहो और ना उसे छोड़ो मगर घर में, यानी घर में ही उसे अपने बिस्तर से अलहदा सुलाओ, घर से निकालो नहीं। ये अबू दाऊद की हदीस है। फिर आप फैसल ने फरमाया तुम में से कोई अपनी बीवी को यूं ना मारे जैसे अपने गुलाम को मारते हो, फिर दिन के आखिर में उससे जमा भी करे, यानी उससे ताल्लुक भी कायम करे। ये बुखारी की रिवायत है। यानी अगर मारने के बगैर औरत के राह रास्त पर आने का कोई इम्कान ना हो तो ये सोच कर मारे कि मुमकिन है रात को उसे बीवी की जरूरत पेश आ जाए, उसे मनाना पड़े। तो ये भी तो सोचो। दूसरा ये कि उसे गुलामों की तरह बेतहाशा ना मारे। और एक हदीस के मुताबिक किसी को भी इजाजत नहीं है कि अपनी बीवी जी। आयत नंबर 34 की हम बात कर रहे थे। हदीस का मफहूम है कि किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि अपनी बीवी या मुलाजिम या बाल बच्चों को मुंह पर मारे। और तीसरी पाबंदी ये है कि ऐसी मार ना मारे जिससे उसकी बीवी को कोई जख्म आ जाए या उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाए। इन हुदूद और क़ुयूद के साथ खाविंद को ऐसी इस्तरारी हालत में बीवी को मारने की इजाजत दी गई है। ठीक है, तो बस सिर्फ एक शॉक ट्रीटमेंट के तौर पे हल्का सा टच करना है, दैट इज इट। आगे फरमाया, और अगर तुम्हें ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुकात बिगड़ जाने का खदशा हो तो एक सालिस मर्द के खानदान से और एक औरत के खानदान से मुकर्रर कर लो। अगर वो दोनों सुलह चाहते हों तो अल्लाह ताला उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देगा। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। तो अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात संवरने में ना आ रहे हों तो उनमें से हर अच्छा सॉरी आयत जो पहली वाली 34 इसमें जो ये फरमाया था ना, जो आखिरी हिस्सा था आयत का कि खौफ उन पर ज्यादती के बहाने तलाश ना करो। अगर वो तुम्हारी बात कबूल कर लें तो फिर उन पर कोई ज्यादती के बहाने तलाश ना करो, यकीनन अल्लाह बुलंद मर्तबे वाला और बड़ी शान वाला है। तो इसके बारे में आता है कि अगर वो बाज आ जाती है, बीवी जो है वो मान जाती है किसी भी स्टेप पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो महज उन पर अपना रोब दबदबा कायम करने के लिए पिछली बातें याद करके उनसे इंतकाम ना लो और इस इजाजत से नाजायज फायदा ना उठाओ। और अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह जो बुलंद मर्तबा और तुम पर पूरी कुदरत रखता है तुमसे तुम्हारे इस जुर्म का फिर बदला जरूर लेगा। ठीक है, तो अगर अल्लाह ताला ने ये बताया भी है कि वह वाइदुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फिल मदाजी वदरिबुहुन्ना, अगर ये अलाउ किया भी है लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ, तो इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी स्टेप उठाओ अल्लाह का खौफ रखते हुए। ठीक है, आगे आयत 35 में फरमाया कि अगर तुम्हें ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुकात बिगड़ जाने का खदशा हो तो एक सालिस मर्द के खानदान से और एक औरत के खानदान से मुकर्रर कर लो। तो अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात संवरने में ना आ रहे हों, उनमें से हर कोई दूसरे पर इल्जाम थोप रहा हो, तो तलाक से पहले फरीकैन अपने अपने खानदान में से सालिस मुंतखब कर लें जो पूरी सूरत हाल को समझ कर नेक नियति से इस्लाह की कोशिश करें। अब ये जो सालिस हैं वो तरफैन की तरफ से, यानी दोनों तरफ से एक एक आदमी भी हो सकता है, दो दो भी हो सकते हैं और तीन तीन भी। जो बात भी मियाँ बीवी दोनों को तस्लीम हो वो इख्तियार की जा सकती है। ठीक है, अगर वो दोनों इस्लाह अगर वो दोनों सलाह चाहते हो तो अल्लाह ताला उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देगा। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। तो यहाँ दोनों से मुराद जो है मियाँ बीवी भी हो सकते हैं
کہ اگر وہ دونوں یعنی دونوں میاں اور بیوی جو ہیں وہ صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. اور طرفین کے ثالث حضرات جو ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ جو تم نے دونوں طرف سے جو مقرر کیے ہیں بندے، تو اگر وہ حضرات جو ہیں وہ موافقت چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، تو اگر ان کی نیت بخیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ زوجین میں ضرور موافقت کی راہ نکال دے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ثالث سمجھوتا کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو چلیں، نتھنگ لائک دیٹ، ہے نا. اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تفریق کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ نہیں اب تو ان دونوں کو الگ ہی ہونا پڑے گا، تو کیا وہ یہ اختیار بھی رکھتے ہیں یعنی مرد سے طلاق دلوانے کا یا خلا کا، یا نہیں؟ تب اس میں جو ہے نہیں رکھتے. اچھا نہیں رکھتے، ٹھیک. سوری. دو سکولز آف تھاٹس ہیں. اکثر علماء کے نزدیک یہ جو ثالثی بینچ بنا ہے، مطلب دونوں طرف سے جو یہ حضرات اپوائنٹ کیے گئے ہیں، یہ اختیار بھی وہ یہ اختیار بھی رکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی عدالت ہی ہوتی ہے. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ایسے اختیارات جو ہیں صرف عدالت کو ہیں، اور یہ جو ثالثی بینچ ہے یہ عدالت کے سامنے اپنی سفارشات پیش کر سکتا ہے. عدالت یہ اختیار خود بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ یہ اختیار اس ثالثی بینچ کو بھی تفویض کر سکتی ہے، اپوائنٹ کر سکتی ہے، اور چاہے تو اپنی طرف سے علیحدہ ایک بینچ مقرر کر کے اسے اختیار دے سکتی ہے. جیسے کہ آج کل جو ہے ہمارے یہاں بھی یونین کونسلز کو جو ہے نا ایسے اختیارات اپوائنٹ کیے گئے ہیں، تفویض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو شقاق وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق کا روٹ ورڈ ہے شین قاف قاف. شین قاف قاف کا مطلب ہوتا ہے ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے، ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے. تو ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. تو ایک لفظ ہوتا ہے حکم جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے حاکم. حاکم عدالت میں ہوتا ہے اور ہر فیصلہ نمٹاتا ہے. حکم خاص فیصلہ نمٹاتا ہے اور وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حکم آگے فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر. اپنے ہم نشین اور مسافر ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں. اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے اس میں جو یہ فرمایا کہ ہمسائے کی بات کی گئی نا، رشتہ دار ہمسائے یا اجنبی ہمسائے. ہمسایہ سے بہتر سلوک یہ ہماری دینی تعلیمات میں سے ہے. اس کے بارے میں ہمسایوں سے بہتر سلوک کے لیے جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. بخاری کی روایت. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کی تکلیف پہنچانے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جنت میں داخلہ بھی
हमसाए से अच्छे सलूक से मशरूत करार दिया गया है। मुस्लिम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने हमसाए की इज्जत करे। मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे हमसाए से हुस्न सलूक के बारे में इतनी वसीयत करते रहे कि मैंने समझा कि उसे वारिस भी बना देंगे। बुखारी की रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि अबू ज़र, जब तुम सालन पकाओ तो उसका शोरबा ज्यादा कर लिया करो और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। ये मुस्लिम की हदीस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाया अपने कुर्ब की वजह से पुख्तनी जायदाद का ज्यादा हकदार है। यानी अगर तुम कोई अपनी जायदाद बेच रहे हो तो होता है ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमसाए को देनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे करीब है। बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं तो मैं किसको तोहफा भेजूं? फरमाया, जिसका दरवाजा ज्यादा करीब हो। ठीक है, बुखारी की रिवायत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुस्लिम औरतों, कोई हमसाई अपनी हमसाई के तोहफे को हकीर ना समझे, और वो तोहफा बकरी का खुर ही क्यों ना हो। ये भी बुखारी की रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हमसाया अपने हमसाए को अपनी दीवार में लकड़ी या शहतीर वगैरह रखने से मना ना करे। बुखारी की रिवायत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप अपने हमसायों को ये कहते सुने कि आपने अच्छा काम किया तो फिर वाकई आपने अच्छा काम किया, और जब आप सुने कि आपने बुरा काम किया तो फिर वाकई आपने बुरा काम किया। इब्न माजा के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाता है इस हाल में कि उसका हमसाया भूखा रहे। तो ये जो आयत है, आयत नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें तीन किस्म के हमसायों का जिक्र आया है। एक वो जो हमसाए भी हों और रिश्तेदार भी हों। ऐसा होता है ना कि आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी हों। दूसरे वो जो तुम्हारे पहलू में या तुम्हारे मकान के पास तो रहते हो मगर तुम्हारे रिश्तेदार ना हो। ठीक है, आउटसाइडर्स हैं, अननोन हैं लेकिन नेबर्स हैं। तीसरे वो जो तुम्हारी सोसाइटी से मुताल्लिक हो, मसलन वो दोस्त अहबाब जो एक जगह मिल बैठते हों या किसी दफ्तर में या दूसरी जगह इकट्ठे काम करते हों और अक्सर मेल मुलाकात रहती हो। सही। वर्क प्लेस पे स्कूल कॉलेजेस जो कलीग्स होते हैं वो इस में आ जाते हैं। वस्वाहिबी बिल जम्बी, साथी पहलू का, जिसके साथ थोड़ी देर के लिए मिलना जुलना होता हो, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो उसने सुलूक तो इन सब से करना चाहिए, चाहे हमसाया रिश्तेदार हो चाहे हमसाया रिश्तेदार ना हो। और तीसरा क्या है, जो वक्ती तौर पर साथ होता है, यानी कलीग्स, दोस्त अहबाब। तो उसने सुलूक तो इन सब से करना चाहिए, लेकिन इसी तरतीब से। किस तरतीब से? अल अकरब फल अकरब, इसका ख्याल रखना जरूरी है। जब कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जितना करीब है उसका ज्यादा उसका उतना ज्यादा हक है। सबसे ज्यादा हकदार रिश्तेदार हमसाए हैं, फिर उनके बाद अपने घर के आसपास रहने वाले हमसाए, और एक रिवायत के मुताबिक ऐसे हमसायों की हद जो है वो 40 घरों तक है। फिर उनके बाद उन हमसायों की बारी आती है जो अपने हम नशीन हम जमात या कुलीग हैं। अब इन अहादीस से निहायत अहम चीज जो सबसे पहले जहन में आती है वो ये है कि इस्लाम जो है वो माशरती जिंदगी और मिलजुल कर रहने का जबरदस्त तौर पे जो है इसकी तायीद करता है ना।
آج کے دور میں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے گھروں میں جو رہائش پذیر ہیں، جہاں ساتھ والے ہمسائے تک کو اس کی غم یا خوشی کی خبر تک نہیں ہوتی، یہ اسلامی نظریہ معاشرت کے عین برعکس ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ نہیں چاہتا کہ اسلام جن اعلیٰ اقدار کا سبق دیتا ہے، جن اعلیٰ مورل ویلیوز کا سبق دیتا ہے، تہذیب و تمدن کی تبدیلی نے ان اقدار کو بھی یکسر بدل دیا ہے۔ مثلاً اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر شتیر رکھ لینے سے منع نہ کرے، مگر یہاں یہ حال ہے کہ اگر ہمسائے بھائی بھائی بھی ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنی دیوار اپنے بھائی کی دیوار سے بالکل الگ تعمیر کرے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ بعد میں کسی وقت تنازع پیدا نہ ہو، مطلب کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، مگر شریعت نے تنازع پیدا کرنے مطلب شریعت نے جو ہے وہ تنازع یا جھگڑا پیدا کرنے کا نہیں، بلکہ جھگڑے کو ختم کرنے اور بھائی بھائی نہ ہونے کے باوجود بھائی بھائی بن کر رہنے کا سبق دیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے نا کہ چاہے تمہارا رشتہ دار نہیں بھی ہے تو تم اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے تمہارا بھائی ہے وہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان احادیث میں جو بھی ہم نے دیکھی ہمسائے سے ریلیٹڈ، ان میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ مطلب جو میں نے احادیث سنائی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی نا، ان کی کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے جیسے ہمسائے بھی اپنے ہی گھر کے افراد ہیں۔ سوچے ذرا کہ اگر ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں کس قدر خوشگوار ماحول جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اگر مانوان اس پر عمل کیا جائے۔ پھر آگے جو فرمایا کہ مسافر کی بات کی گئی ہے نا، وابن السبیل، مسافر، تو مسافروں سے بہتر سلوک کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے۔ فاضل یعنی ایکسٹرا سواری ہے، جس کے پاس سواری نہیں اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ مسلم کی حدیث۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے۔ بخاری کی روایت ہے۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہاں آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو الحمدللہ، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ بخاری کی روایت ہے۔ اب کیا پتہ چلا میں نے حدیث سے کہ ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے، صحیح ہے، جو ساتھ سفر کر رہے ہوں۔ اگر ایک مسافر کے پاس کھانے پینے کی یا ضرورت کی کوئی بھی چیز اپنی ضرورت سے زائد ہے تو اسے اپنے ایسے مسافر بھائی کو وہ چیز دینا ضروری ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ پانی کا بالخصوص اس لیے ذکر آیا ہے کہ یہ زندگی کی نہایت اہم بنیادی ضرورت ہے، لہذا اپنی ضرورت سے زائد پانی نہ دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کہا کہتے ہیں نا کہ جس فعل کے متعلق یا جس عمل کے متعلق قرآن یا حدیث میں یہ بیان ہوا ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں
या पाक नहीं करेगा तो ऐसा फेल या ऐसा अमल जो है वो गुनाह कबीरा होता है। याद देखें कि दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरब भर में पानी की भी किल्लत थी और बस्तियों और शहरों की भी। लिहाजा उस दौर में बस्ती वालों का मुसाफिरों की मेहमानी से इनकार दरअसल उन्हें मार देने के मुतरादिफ होता था। लिहाजा बसूरत इनकार उनसे हक वसूल कर लेने की इजाज़त दी गई। लेकिन आजकल और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात हम करें तो ऐसी सूरत नहीं है। मतलब पानी आमतौर पर आपको मिल जाता है, बस्तियां करीब करीब हैं और खाने पीने की दुकानें होटल्स वगैरह जो है बकसरत मौजूद होते हैं। लिहाजा इन हालात में किसी नाजायज तरीके से मेहमानी वसूल करने का हक नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ उस सूरत में जायज है जब मुसाफिर के पास ज्यादा राह खत्म हो जाए और कोई शख्स उसको खाना खिलाने या मेहमानी करने पर तैयार ना हो, तो फिर ऐसे मुसाफिर को सदका हत्ता के ज़कात भी दी जा सकती है, और ख्वाह वो अपने घर में कितना ही अमीर क्यों ना हो। लेकिन अभी वो उसी जुमरे में आ जाएगा कि वो ज़कात एप्लीकेबल हो जाएगी। ये कहा कि वमा मलकत अयमानुकुम, मींस उन लौंडी गुलामों से भी जो तुम्हारे कब्जे में हों। तो लौंडी गुलामों से बेहतर सलूक उसके बारे में जो हदीस हमें मिलती है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे और फला यानी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि आज़ाद शुदा हबशी गुलाम थे, उनके दरमियान सख्त कलामी हुई। तो मैंने उसे माँ की आर दिलाई। मैंने ये कहा था कि ए काली माँ के बेटे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ए काली माँ के बेटे, क्योंकि वो हबशी थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन थी। तो इन्होंने यानी बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अबू ज़र तुम ऐसे इंसान हो जिसमें जाहिलियत अभी बाकी है। मैंने कहा इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी बाकी है? तो फरमाया हाँ, ये तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। तो जिस शख्स का भाई अल्लाह उसके तहत कर दे तो उसे चाहिए कि उसे वही कुछ खिलाए जो खुद खाता है और वही पहनाए जो खुद पहनता है। ऐसा काम करने को ना कहे जो उस पर भारी हो, और अगर ऐसा काम करने को कहे तो खुद उसकी मदद भी करे। ये बुखारी की रिवायत है। तो आप देखिए ये किन के बारे में ये हिदायत दी जा रही है? जो गुलाम और कनीज होते थे। आजकल जो हमारे नौकर हैं, क्या वो गुलाम और कनीज की कैटेगरी में आते हैं? नहीं, नहीं होते। नहीं नहीं। तो फिर उनसे हमें कैसा मामला करना चाहिए? तो इससे बेहतर होना चाहिए ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शख्स अपने गुलाम पर तोहमत लगाए, हालांकि वो उस चीज से बरी हो जो उसने तोहमत लगाई है, तो क़यामत के दिन उसे कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के पास उसका खादिम खाना लाए, उसे भी अपने साथ बिठाकर खिलाए, और अगर खाना कम हो तो भी उसे लुकमा लुकमा दो लुकमा दे दे, क्योंकि उसने पकाने की गर्मी और धुआं बर्दाश्त किया है। बुखारी की रिवायत है। फिर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के पास लौंडी हो, वो उसको अच्छी तरह तालीम दे और अच्छी तरह अदब सिखाए, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसे दोहरा अजर मिलेगा। बुखारी की रिवायत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने लौंडी गुलाम को अब्द अब्द यानी बंदा और अमतन यानी बंदी ये ना कहे, क्योंकि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और सब औरतें अल्लाह की बंदियां हैं, बल्कि यूं कहो, मेरा खादिम और मेरी खादमा, मेरा बच्चा और मेरी बच्ची। गुलामों का वकार बुलंद करने के इकदाम भी इस्लाम ने हमें सिखाए। अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, अबू मसूद जान लो। मैं गुस्से की वजह से आवाज ना पहचान सका। जब कहने वाला करीब आया तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और यूं कह रहे थे कि अबू मसूद जान लो, अबू मसूद जान लो।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، غلام کو آزاد کر دیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار جب یہی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کر دو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غالباً وہ شخص وہ شخص جس کی حصے میں یہ آئی ہے اسے جمع کرنا چاہتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو، بھلا وہ اس بچے کا کیسے وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، اور وہ اس بچے کو کیسے غلام بنا سکتا ہے حالانکہ اس کے لیے حلال نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنائے قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ یعنی استغاثہ کروں گا مینس واٹ؟ وکالت کروں گا، اس کی وکالت کروں گا، ہاں کیس اس کی لڑوں گا۔ صحیح، بخاری کی روایت تھی۔ پھر جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں میں بانٹ دیا، اور ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ استوصوا بالاسارى خیرا، یعنی ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انصاری کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ خود تو کھجوریں کھاتے تھے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے تھے۔ اب اس زمانے میں کھجور جو ہے وہ ایک معمولی غذا سمجھی جاتی تھی، اور روٹی جو ہے وہ ایک اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس انصاری کے ساتھ رکھا تھا وہ خود تو کھجوریں کھاتے تھے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے تھے۔ پھر معاویہ بن حکم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ ایک مقام کا نام ہے اس کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں نکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لے جا رہا ہے۔ میں بھی آخر آدمی ہوں، مجھ کو بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو آتا ہے۔ میں نے اس لونڈی کو ایک تماچا مارا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس فعل کو بہت بڑا جرم سمجھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بدتر حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے
کہ وہ معاشرے کا معزز فرد بن گئے۔ اسلام نے ان سے حسن سلوک کی جو تاکید کی تھی، یہ اسی کا اثر تھا کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا تھا۔ غلاموں کا فقیہ اور محدث ہونا تاریخ سے ثابت ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا متبنی یعنی منہ بولا بیٹا بنایا، پھر اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیا۔ زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہما، اسامہ بن زید، دونوں کو کئی بار سپہ سالار لشکر بنایا، ان کے تحت صحابہ قبار اکثر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ جنگ میں شریک ہوئے، ان کی ماتحتی میں حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید قیادت میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کالے رنگ اور موٹے ہونٹوں والے حبشی غلام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں حضرت بلال کو کیا کہتے تھے؟ وہ سیدنا بلال کہہ کر جو ہے وہ پکارا کرتے تھے، یعنی رسپیکٹ کے ساتھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو تاریخ میں تو ایسے بے شمار مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جو غلام تھے۔ محمود غزنوی مشہور فاتح ہند جو ہے وہ بھی آزاد کردہ غلام تھا۔ ہندوستان اور مصر میں تو غلاموں کے خاندانوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ مغلوں کی ہند میں آمد سے بہت پہلے جو ہے خاندان غلامہ کے کئی فرما رواؤں نے ہند پر حکومت کی۔ تو وہ کون سا اعزاز باقی رہ جاتا ہے جو آزاد کے ساتھ مخصوص ہو اور غلام اس سے محروم ہو؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو فرمایا نا آیت 36 کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، آیت 37 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 36 آیت 36 میں یہ جو کہا ہے نا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ بعض اسکالرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ میں ان جانوروں اور مویشیوں کو بھی شامل کیا جو انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں پالتا ہے، مثلاً سواری کے لیے گھوڑا یا اونٹ، دودھ حاصل کرنے کے لیے بھیڑ بکری یا گائے بھینس، اور انڈوں اور گوشت وغیرہ کے لیے مرغیاں پالنا وغیرہ ہوتا ہے نا، کہ یہ جانور کہا کہ یہ بھی اپنے مالک کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور یہ ایکسپلینیشن جو ہے اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے اور ان سے بہتر سلوک کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ فرمائے کہ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، مغرور اور خود پسند۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی انا میں مست و مغرور رہتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ آگے فرمائیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہ مختالن فخورا ہے نا، مختالن لفظ جو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا یا
इस्लाम। खैल कहते हैं घोड़े को। घोड़े की जो चाल होती है उसमें एक इतराहट होती है, तो इतराना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। फखूरा, मुख्तालन फखूरा, अपने में मिठू बनना। जो लोग अपने बारे में तकब्बुर और खुद पसंदी का शिकार होते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं। तो कहा कि मुख्तालन फखूरा लोग अल्लाह को बड़ाई मानने वालों में शुमार होते हैं। तो उनकी एक सिफत ये होती है कि जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता कर रखा है उसे छुपाते हैं। इस अतिये इलाही से मुराद इल्म भी हो सकता है और दौलत भी। तो ये आयत जो अगरचे यहूद के हक में नाजिल हुई है, जो हर उस आयत को छुपाने की कोशिश करते थे जो उनकी अपनी वज़ा करदा शरीयत या उनके मजहब के खिलाफ होती थी, और सूदखोरी और हरामखोरी की वजह से बुखल भी उनकी रग रग में सिरायत कर चुका था। लेकिन इस आयत का हुक्म जो है वो आम है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है, और मुसलमानों पर भी लागू होता है, अप्लाई होता है। मुसलमानों में से हर फिरका हर उस आयत या हदीस को अपने फॉलोअर्स से छुपाने की कोशिश करता है जो उसके मसलक और मजहब के खिलाफ हो जाती है। सही है, माशा अल्लाह। फिर मुसलमानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ मालो दौलत दे रखा है, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक ना अपनी जात पर खर्च करते हैं, न अहल पर, न अल्लाह की राह में उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करते हैं, और न ही अकरबा की इमदाद करते हैं। और ऐसे लोग अपनी हैसियत से गिर कर खस्ता की जिंदगी बसर करते हैं। कि इंतहा दर्जे का बुखल दरअसल अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे को नेमत अता करता है तो इस बात को पसंद करता है कि उस नेमत का असर बंदे पर जाहिर हो, यानी उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी ड्रेसिंग है, उसके खुराक है, और सदका और खैरात, बस हर चीज से अल्लाह की दी हुई नेमत का इजहार होता रहे। इसीलिए इन हर दो किस्म के बखुल को नाशुक्री या कुफर से ताबीर किया गया, बताया गया कि इन्हें जिल्लत का अजाब होगा। तो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और माल और दौलत को दूसरे से छुपाने का मर्ज इस कदर आम है कि कोई शख्स दूसरे को ना अपने पूरे जराए आमदनी बताता है और ना आमदनी। और ये बात जो है पर्दा राज में रहती है कि किसी के पास क्या कुछ मौजूद है। और आजकल तो आप देखें कि बैंक में अगर आप रखते हैं तो वो तो फिर उनकी पॉलिसी में होता है कि वो तमाम आपके जो अकाउंट डिटेल्स हैं, सारे जो मामलात हैं, वो तो खुफिया रखते हैं। उनके पास लोगों की जो रकूम जमा होती है उनको सीधे राज में रखना वो बैंकों की जिम्मेदारी होती है। कोई भी शख्स किसी दूसरे का बैंक बैलेंस मालूम नहीं कर सकता, ना ही बैंक वाले उसे बताते हैं, इल्ला ये कि वो खातादार जो खुद किसी को तहरीर तौर पर बैंक बैलेंस मालूम करने का इख्तियार दे दे। तो फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दे रखा है, उसे छुपाते हैं। ऐसे कुफरान नेमत करने वालों के लिए हमने रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। और उन लोगों के लिए भी जो खर्च तो करते हैं मगर लोगों को दिखाने के लिए, वो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना आखिरत के दिन पर। और ऐसी सिफात रखने वाले जिस शख्स का शैतान साथी बन गया तो वो तो बहुत बुरा साथी है। तो आयत नंबर 38 में क्या फरमाया है कि अ, अगर हम देखें तो पिछली आयत से कनेक्टेड भी हो सकती है। तब उसका मानी होगा कि इन मुतकब्बिर और बड़ाई मारने वालों की दूसरी सिफत ये है कि अगर वो खर्च भी करते हैं तो महज लोगों को दिखावे के लिए करते हैं। अल्लाह की रजामंदी के लिए करना पड़े तो बुखल करते हैं, और उसे
الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے. یعنی پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام تھا، جنرل تھا. گویا یہ دو الگ الگ گناہ ہوئے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لینا، اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جبکہ نمود و نمائش ہی مقصود ہو. اور ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا یا تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے. دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. پلیز ریجوائن. جی، سورہ نساء آیت نمبر 39. اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہونا تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی بھی ہے اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی ہے. نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کو کچھ ثواب ملنا تو درکنار، الٹا عذاب ہوگا، اور ریاکار کا تو پھر یہی انجام ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. پھر اس مفروضے کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہو، یعنی مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کے دنیاوی لذتوں سے محروم رہتے ہو. تو یہ تو صحیح نقصان کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت علی کی بات ہو رہی ہے نا، تو حضرت علی نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں. اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. اب رہی بات دنیا کی لذتوں اور ان سے مزے اڑانے کی بات، تو یہ چند دنوں کی بات ہے. موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے. مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے ہم، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا. اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ مطلب ہم نے کیا لوز کیا ہے نا. لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ. یہ سن کر جو کافر تھا اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. آگے سننا ہے. اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چوگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہتر بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. آیت 41. ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے. آیت 41 کی بات ہو رہی ہے. اس آیت میں میدان حشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور بھی وہ یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام امت کو مانوان یوں کہ تو پہنچا دیے تھے، اور فلاں فلاں لوگوں نے تو انہیں تسلیم کر لیا تھا اور فلاں فلاں نے نافرمانی اور کفر کیا تھا. لیکن اس
उस उम्मत के नाफरमान लोग साफ मुकर जाएंगे और कह देंगे कि हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही ना था। यानी इन अदर वर्ड्स, ये नाफरमान लोग अल्लाह ताला के दरबार में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे और अपने नबी की शहादत को जुटलाकर उसे मशकूक बना देने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया की शहादत की तस्दीक करेंगे। उस वक्त भी नाफरमान लोग अपनी हरदर्मी से बाज ना आएंगे और कहेंगे कि ये तो उस वक्त मौजूद ही ना थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहेंगे कि ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, ये कैसे अंबिया की तस्दीक कर सकते हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं तो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वही की रूह से दुनिया में भी साबिका अंबिया की तस्दीक करता रहा, फिर आज कैसे तस्दीक ना करूंगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मुझे कुछ कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज की भला मैं आपको क्या सुनाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर तो कुरान उतरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है मगर मुझे दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। तो इब्ने मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि फिर मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू किया और जब इस आयत पर पहुंचा, ये जो है आयत नंबर 41 की बात हो रही है, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस करो। मैंने देखा तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। बुखारी की रिवायत है। तो ये जो आयत नंबर 41 है, इससे एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया पर फजीलत साबित होती है, ठीक है, उनके साथ साथ तमाम अंबिया पर शहादत देने का शर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगा। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सूरह निसा पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे तो फरमाया कि आयत 41 पर कि तशक्कुर और मसरत और खुशी की वजह से आप सल्लल्लाहु की आंखों से आंसू बहने लगे थे। यानी एक तरफ तो अल्लाह की अता करदा फजीलत पर इंतहाई खुशी की वजह से और दूसरे अल्लाह की इस अता पर इंतहाई शुक्रगुजारी के तौर पर आप सल्लल्लाहु के आंसू बह रहे थे। आगे फरमाया कि उस दिन जिन लोगों ने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की होगी तो ये आरजू करेंगे कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। तो जब अल्लाह ताला के रूबरू ऐसे नाफरमान लोगों पर शहादतें मुकम्मल हो जाएंगी और शहादतों की बिना पर उनका जुर्म साबित हो जाएगा तो उस वक्त ये आरजू करेंगे कि काश जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं ताकि अपनी नाफरमानियों के बुरे नताइज और अजाब से नजात हासिल कर सकें, लेकिन ये तो किसी सूरत मुमकिन ना होगा। आगे फरमाया, ए ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब तक न जाओ यहाँ तक कि तुम्हें ये मालूम हो सके कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो। ना ही जंबी नहाए बगैर नमाज के करीब जाए, इल्ला ये कि वो राह तय कर रहा हो, और अगर बीमार हो या हालत इस सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़े हाजत करके आए या तुमने अपनी बीवियों को छुआ हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम अपने चेहरों और हाथों को मसह कर लो और नमाज अदा कर लो। यकीनन अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शने वाला है। ये जो फरमाया 43 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ये आयत जो है आयत 43 हुर्मत शराब के तदरीजी अहकाम की दूसरी कड़ी है। ठीक है, ग्रेजुअली जो शराब को हराम किया गया था उस सिलसिले में ये दूसरा हुक्म है। आयत 43 पूरे निसा की है। इस सिलसिले में
پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، یہ پہلا حکم جو تھا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں صرف یہ بتا دیا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں وہ کہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ تو چند محتاط صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اسی وقت سے شراب چھوڑ دی تھی، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کا جو شان نزول میں جو حدیث بیان ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا بنایا، دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے مجھے امام بنایا، میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کی روح سے شراب کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دے دیے گئے، جو آگے چل کے پھر سورہ مائدہ میں ہم دیکھیں گے وہ آئے گا۔ اس آیت میں یہ جو آیت 43 کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں شراب کا لفظ نہیں آیا، خمر، شراب کے لیے خمر آتا ہے، اس خمر کے بجائے سکر کا لفظ آیا جس کا مطلب ہوتا ہے نشہ، اس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اس سے از خود یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کی طرح ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے نا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ نشے کی حالت بھی نیند کی غشی کی طرح ایک طرح کی غشی ہی ہوتی ہے، لہذا انسان کو یہ معلوم رہنا مشکل ہے کہ آیا اس کا وضو بھی بحال ہے یا ٹوٹ چکا ہے، تو موسٹ پرابلی اسی وجہ سے جو ہے اس آیت میں پھر آگے جو ہے نا طہارت کے احکامات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ پارا صرف شراب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا یہ لفظ سکر، ٹھیک ہے۔ اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال جو ہے بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا وہ کیا ہے، وہ 2 ٹائمز زیادہ عظیم تر گناہ ہو جاتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نماز کے قریب جب جاؤ تو تم نشے کی حالت میں نہیں ہو، اس کے علاوہ تم نشے کی حالت میں رہ سکتے ہو، یہ تو نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کیا کہا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہتے ہو، صحیح ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور نماز پڑھنے کے دوران جو ہے وہ بار بار اونگ آ جاتی ہو اسے، تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس آیت سے یہ دلیل کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارات، جو عربی جو کلمات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارات کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ خود اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کیا کہا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، ہے نا۔ یہ تو نہیں آیا کہ حتیٰ تفقہوا ما تقولون یا حتیٰ تفہموا ما تقولون، اسے تو نہیں کہا، ہے نا۔ کیا کہا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔
تو नमाज में आदमी को इतना होश रहना चाहिए कि वो ये जाने कि वो क्या चीज अपनी जबान से अदा कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो खड़ा तो हो नमाज पढ़ने और पता चला कोई गजल के अल्फाज जो है वो जबान पर जारी हो जाए, इतना नींद के गलबे में हो, इतना बहका हुआ हो। ठीक है। फिर आगे क्या करना है इसमें कि और ना ही जंबी नहाए बगैर नमाज के करीब जाए, इल्ला ये कि वो राह तय कर रहा हो। अगर बीमार हो या हालत सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए या तुमने अपनी बीवियों को छुआ हो, तो फिर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो और नमाज अदा कर लो। यकीनन अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शने वाला है। तो तयम्मुम और गुस्ल जनाबत की बात की जा रही है। नमाज के लिए तहारत फर्ज है, लिहाजा आम हालत में तो वजू करने से ये तहारत हासिल हो जाती है, लेकिन जंबी आदमी के लिए नमाज से पहले गुस्ल फर्ज है। यानी जो हालत जनाबत में हो उसके लिए गुस्ल फर्ज है। अब ख्वाह ये जनाबत जो है वो एहतलाम की वजह से हो या सोहबत की वजह से। तो ये जो आयत 43 है इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी को वजू के लिए या जंबी को गुस्ल के लिए पानी मैसर ना आए या कोई ऐसा बीमार हो जिससे पानी के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचता हो तो इन सूरतों में वो तयम्मुम कर सकता है। तो इस आयत के शान नुज़ूल और तरीक़े तयम्मुम और तरीक़े गुस्ल से मुतालिक जो अहादीस हमें मिलती है वो हम देख लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में अपनी बहन अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार आरियतन ले, ले गई थी और वो हार कहीं गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आदमियों को हार ढूंढने के लिए भेजा। नमाज का वक्त आ गया, वहां पानी ना था और लोग बावजू ना थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। ये बुखारी की रिवायत है। हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमाते हैं कि किसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव किया, वजू के लिए पानी मंगवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और नमाज के लिए अजान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा तो एक शख्स को अलहदा बैठे बैठे देखा। आपने उससे पूछा कि ए फला, तुझे किस चीज ने लोगों के साथ नमाज अदा करने से रोके रखा? वो कहने लगा कि मैं जंबी हो गया हूँ और पानी मौजूद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया तुम्हें मिट्टी से तयम्मुम कर लेना चाहिए था, वो तुझे काफी हो जाता। और एक रिवायत में है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया। बुखारी की रिवायत। तयम्मुम का तरीका उसके बारे में क्या आता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी मुहिम पर भेजा। उस दौरान मैं जंबी हो गया, मुझे पानी ना मिला तो मैंने मिट्टी में इस तरह लोट लगाई जिस तरह चौपाया लोट लगाता है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें इस तरह करना काफी था। फिर आपने अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिट्टी पर मारा, फिर उन्हें अपने मुंह के करीब किया और उन पर फूंक मारी, यानी जायद मिट्टी जो है वो उड़ा दी। फिर आपने बाएं हाथ फिर आपने बाएं हथेली से दाहिने हाथ की पुश्त पर और दाहिनी हथेली से बाएं हाथ की पुश्त पर मसा किया। फिर दोनों हथेलियों से अपने चेहरे का मसा किया। ये बुखारी की रिवायत है और ये है तयम्मुम का तरीका। ठीक है। गुस्ल का तरीका इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करना चाहते तो बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वजू की तरह वजू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खिलाल करते हैं, फिर दोनों हाथों में 3 चुल्लू लेकर अपने सर पर डालते हैं, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते हैं। ये बुखारी की रिवायत।
سعید بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے تھے اور آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں پونچوں پر مسح کیا۔ بخاری کی روایت۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے تو تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ملامت نہیں کی۔ بخاری کی روایت۔ ان سب مطلب یہ جو آیت ہے آیت 43، ٹھیک ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم جو ہے وہ 4 صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، اور سفر کی قید محض اس لیے ہے کہ عموماً سفر میں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ اگر اسٹیشنری ہیں آپ، سفر کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے حضر، ٹھیک ہے، ہاں دعا درا حضر، حضر میں بھی پانی نہ مل رہا ہو تو بھی تیمم کی رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے والا بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے اسے اپنی جان کا ہی مرض بڑھنے کا خطرہ ہو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ حدث اصغر یعنی پخانہ، پیشاب اور ہوا یا مزی خارج ہونے پر وضو کرنا واجب ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کی رخصت ہے۔ پھر حدث اکبر یعنی احتلام یا جمع کے بعد غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت ہے۔ بعض اسکالرز نے اس آیت میں الصلاۃ جو لفظ ہے اس سے مراد نماز کے علاوہ مسجد بھی لی ہے، اور عابری سبیل اس کا مفہوم یہ بتایا کہ اگر جنبی شخص کو مسجد میں سے گزرنے کے بغیر کوئی راستہ ہی نہ ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے، مگر نماز کے لیے کسی دوسرے کام کے لیے وہ مسجد میں رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا تھا اور اسے احتلام ہو گیا تو بیدار ہونے پر وہ مسجد میں رکے نہیں بلکہ وہاں سے نکل جائے۔ پھر اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے جسے ابو داؤد نے تیمم کے باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، اثناء سفر ہمارے ایک ساتھی کو سر پر ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اس دوران اسے احتلام ہو گیا تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی تو موجود ہے؟ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج، جہالت کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو جنبی جو لفظ ہے اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوری یا بیگانگی، جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اجنبی، اجنبی بھی اسی سے بنا ہے۔ اجنبی مینس ان نون، بیگانہ کہتے ہیں نا۔
تو جنبی آدمی جو ہوتا ہے، جو حالت جنابت میں ہوتا ہے، وہ آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، یہ دور ہو جاتا ہے طہارت سے. تو یہی اس کا مطلب ہے اس لفظ کا، دوری یا بیگانگی. پھر او جاء احد منکم من الغائط. غائط کہتے ہیں نرم زمین یا نشیبی زمین یا لو لائنگ لینڈ. لامستم. لامستم لام میم سین، لمس یا چھونا، ٹچ کرنا. لامستم النساء مینس کہ شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوا ہو. فتیمم. تیمم لفظ جو ہے تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یا رخ کرنا. لفظ کیا تھا؟ الغائتی. احدم او جاء احد منکم من الغائتی، یعنی نشیب سے کوئی آیا ہو یا رفع حاجت کر کے آیا ہو، ضرورت کی جگہ سے آیا ہو. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے ان کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ. کچھ حصہ اس لحاظ سے کہ علماء یہود نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، اور جو باقی رہ گئی تھی اس میں بھی تحریف اور تعویل سے انہوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا. تو ان کی تمام تر دلچسپیاں اور قابلیتیں ظاہری الفاظ اور لفظی بحثوں اور جو کہتے ہیں نا فقہی موشگافیاں، فلسفیانہ پیچیدگیوں، یعنی کہ جو انٹلیکچوئل آرگومنٹ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی. کیونکہ ان کے وہ اذہان اللہ کی منشا اور دینداری کی روح سے خالی تھے، اور اپنی ایسی گمراہ کن باتوں میں مسلمانوں کو بھی وہ الجھانا چاہتے تھے. تو آگے پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں سمینا وعصینا اور اسما غیر مسمع اور رائنا، اور اس کے بجائے اگر وہ سمینا وطانا اور اسما اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی. مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. اب ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے کے نہیں. تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل تورات تو 2 دفعہ گم ہوئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے اور اس پر انحصار کیا گیا. آج کل تورات اور انجیل کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا گیا ہے. تورات کے حصہ جو ہے اس میں اس کو عہد نامہ عتیق یا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. تو ان میں تحریف کے علاوہ بہت سے الحاقی مضامین بھی شامل ہو چکے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے وہ الہامی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، بلکہ یہ ملاوٹ زد ہے. انسانی کلام بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. غرض یہ کہ ان کتابوں کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی اور نہ وہ انبیاء کا کلام ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت مدت بعد کسی ہسٹورین نے یہ حالات قلم بند کیے،
پھر انہیں بھی کتاب مقدس میں شامل کر دیا گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو الفاظ کا ذکر کیا گیا تو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، باتوں کو جو ہے وہ بدل دیتے تھے۔ ایک تو یہ جو آیت 46 ہے اس کا جو آغاز ہے وہ بڑا ہی کلاسیکل انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آیت کا آغاز کیا، من الذین ہادو، لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یعنی کیا مقصد ہے؟ کیونکہ شروع میں تو وہ مسلمان ہی تھے مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ من الذین ہادو، لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں رکھنے کی جگہ سے اس کی، یعنی کیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کہتے ہیں۔ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں رکھنے کی جگہ سے اس کی، تو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ زبان سے کہا ہو سکتا ہے کہ عملاً نافرمانی کی ہو سکتا ہے کہ سننے کے بعد بحث مباحثے میں پڑ گئے ہوں۔ there can be any possibility۔ یہود کی جو شرارتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ جو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے تو سمعنا کہتے، اگر آہستہ آواز سے یا دل میں اصینا، یعنی ہم مانیں گے نہیں، یہ کہہ دیتے تھے۔ سن لیا ہم نے، سمعنا اصینا، ہم مانیں گے نہیں، یہ کہتے تھے۔ یہ اطعنا کے الفاظ کو ہی زبان کو موڑ دے کر یوں ادا کرتے کہ وہ اطعنا کی بجائے اصینا ہی سمجھ میں آتا۔ پھر ہے اسمع، ہماری بات سنیے، یعنی جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمعین، وہ بھی دل میں کہہ دیتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ۔ اور کبھی اسمع کی بجائے رائنا کہتے اور زبان کو موڑ دے کر رائینا، ہمارے چرواہے، یہ کہتے تھے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتا تو اس سے ہماری ان باتوں پر اطلاع ہو جانا یقینی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے مطلع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں اس درجے پختہ ہو چکے اور ہر دھرم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع جو ہے وہ بیکار ہے، الا ماشاء اللہ۔ رائینا، اے ہمارے چرواہے، یا پھر اس طرح سے بھی ہیبرو لینگویج میں نہ سمجھے کہ ہم کہتے ہیں نا جیسے اسٹوپڈ، وہ اس طرح کے مفہوم لگتا ہے یہ۔ آگے تو میں اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر اس سے پہلے ایمان لاؤ
کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ تو جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، کہ تمہارے جرائم اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تمہیں وہی سزا دی جانی چاہیے جو اصحاب سبت کو دی گئی تھی، یا تو تمہاری شکلیں یوں مسخ کر دی جائیں کہ تمہارے چہرے پشتوں کی طرف موڑ دیے جائیں، یا پھر تمہیں بندر بنا دیا جائے۔ لہذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسی ذلت کو مسلط ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئیں۔ تو لفظی اعتبار سے یہ جو کہا نا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کا ظاہری مفہوم وہی ہے جو کہ ہم نے بیان کیا نا، کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں، لیکن یہ الفاظ محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوگا کہ جو اقبال یا جو بلندی اور جو ترقی ہم نے تمہیں دے رکھی تھی اسے الٹ کر تمہیں ایک ذلت کی گھڑی میں دھکیل دیں گے، اور جس غلامی اور اسیری کے ایام تم پہلے دیکھ چکے ہو اسی کی طرف لوٹا دیں گے، اور عرب سے نکال کر پھر سے تمہیں بے سر و سامانی اور ذلت کی حالت میں ملک شام کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو گویا یہ پیشن گوئی تھی جو دور نبوی اور پھر عہد فاروقی میں حرف بحرف پوری ہو گئی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے جلاوطن کیے گئے تھے تو اپنے چولہے چکی تک اپنے سروں پر اٹھائے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ جو آیت ہے، آیت 47 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں دو طرح کے متبادل عذابوں کا ذکر ہے، یعنی یا تو ہم تمہیں پہلی ہی خستہ حالی اور غلامی اور رسوائی کی حالت میں لوٹا دیں گے، یا پھر ایسا عذاب بھیجیں گے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت پر آیا تھا، انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو ان دونوں میں سے پہلی صورت کا عذاب ہی ان سرکش یہود مدینہ کے مقدر میں آیا۔ علی فرمایا اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس سے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا، بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ تو شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دعویٰ جو ہے وہ توحید کا کرتے تھے، اور شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر وحی سنا دی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک سے متعلق کچھ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو یہ آیت 47 کا جو آغاز تھا نا، یا ایو الذین اوتوا الکتاب، تو آپ دیکھیں کہ یہ اوتوا الکتاب آمین، آمینو یہ کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ یا آرڈر فارم ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو کس سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایو الذین آمنو نہیں، وہ تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا۔ یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یا ایو یہود الذین اوتوا الکتاب، ہاں، یہودی یہود اور نصارہ کو آرڈر دیا جا رہا ہے، آمینو، کمانڈ، ڈو اٹ، کیا کرو؟ تم ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، مصدقا لما معکم، جو اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم۔ تو آیت 48 میں جو ہے شرک پر بات کی جا رہی ہے۔
फरमाया कि शिर्क जो है वो नाकाबिले माफी जुर्म है। दोबारा रीजॉइन कीजिए प्लीज रीजॉइन। जी सूरह निसा आयत नंबर 48। तो यहाँ पर शिर्क का जिक्र इसलिए आया है कि यहूद और नसारा दोनों ही मुशरिक थे। अगरचे दावा तौहीद का करते थे, और शिर्क ही सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हतमी तौर पर वही सुना दी कि नाकाबिले माफी जुर्म है। फिर से मुतालिक कुछ अहादीस देख लेते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि तुम अल्लाह का शरीक बनाओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हिस्सेदारों की निस्बत अपना हिस्सा लेने से बेनियाज हूँ। जिस शख्स ने ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ गैर को शरीक बनाया, तो मैं उस साहिब अमल और उस अमल दोनों को छोड़ देता हूँ। बुखारी की रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मुझसे जमीन भर गुनाहों के साथ मिले जबकि उसने मेरे साथ किसी चीज को भी शरीक ना बनाया हो, तो मैं उतनी ही बख्शिश के साथ उससे मिलूंगा। मुस्लिम की रिवायत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे कम अजाब वाले दोज़खी से फरमाएगा, अगर जमीन भर की कुल अशिया तेरी मिल्क हो तो क्या तुम इस अजाब से निजात के बदले में दे देगा? वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तो तुझसे इससे बहुत आसान बात का सवाल किया था, और तू उस वक्त सुल्ब आदम में था कि मेरे साथ शिरक ना करना, मगर तू शिरक किए बगैर ना रहा। बुखारी की रिवायत है। इस आयत में, जो आयत 48 है, इसमें दरअसल दो ऐलान हैं। एक ये कि अल्लाह ताला शिरक को कभी माफ नहीं करेगा, जैसा कि अभी हमने हदीस से भी देखा कि वाज़ेह होता है इसमें। और दूसरा ऐलान ये है कि शिरक के अलावा बाकी जितने भी गुनाह हैं वो सब काबिल माफी हैं। लिहाजा ए अहले किताब, अगर अब भी तुम शिरक से बाज आ जाओ और जिद और हठधर्मी छोड़ के इस्लाम कबूल कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाह माफ फरमा देगा। फिर आगे क्या फरमाया? क्या आपने उन लोगों की हालत पर भी गौर किया जो अपनी पाकीज़गी नफ्स की शेखी भगाते हैं? हालांकि पाक तो अल्लाह ही करता है जिसे चाहता है, और उन पर जर्रा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अलम तरा इलल लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम। तो इन लोगों से मुराद भी उलमा यहूद और नसारा हैं कि जब उन्हें उनकी बुरी करतूतों के छोड़ने और ईमान लाने की दावत दी जाती थी, तो वो शेखी में आकर कहते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। मीन्स चूंकि पैगंबरों की औलाद हैं, लिहाजा पाकीज़ा नफूस के मालिक हैं, हम तो बड़े पाक साफ हैं। और नसारा ने कुफ्फार मसीह का अकीदा घड़ लिया था, जिसकी रूह से सब ईसाइयों के गुनाह तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन पर उठाए और सूली चढ़ गए, और इस तरह उनकी सब उम्मत जो है वो पाक हो गई और जन्नत की मुस्तहिक ठहरी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि होश के नाखुन लो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं बनता। ये जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड तुमने रख लिया है, पाकीज़ा तो सिर्फ वो है जो अपने आप को गुनाहों से पाक साफ रखे और अल्लाह उसे पाकीज़ा करार दे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता कि हम बड़े पाक साफ, हम अल्लाह के चहीते। तो क्या ये यहूद और नसारा ही का मसला है? मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है।
ہے بالکل ہے. یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. کون سا عقیدہ؟ الذین یزکون انفسہم، کہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھنا. ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہماری نسل، ہمارا خاندان. تو یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی پاک ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں. اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازے بنائے رکھے ہیں کہ جو شخص پوس کے دن اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے گا تو وہ مرنے کے بعد سیدھا بہشت میں چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. مطلب ذالک من الخرافات، nothing else but just rubbish. قرآن کہتے ہیں نا، یہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر. فتیلا فاتالا، معمولی حقیر چیز کو کہا جاتا ہے. چراغ کی جو بتی ہوتی ہے نا، جس پہ آگ جلتی ہے، یا جو کینڈل کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں، وہ ہے فتیل. یا کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا جو ایک ریشہ ہوتا ہے وہ ہے فتیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن خود سے تم نہیں اپنے آپ کو پاک سمجھ سکتے. پاک تو وہ ہے جس کو اللہ پاک کرے، جس کو اللہ کہے کہ یہ پاک ہے. Who are you to be judgmental? آگے فرمایا، دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے سری گناہگار ہونے پر کافی دلیل ہے. یعنی ان کا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے خود گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے. ان کے دوسرے گناہوں کو تو چھوڑیے، اکیلے یہ گناہ ہی ان کے فی الواقع گناہگار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے. ریسٹ ایشورڈ، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. یہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں، یہ ایک گناہ جو ہے ان کے لیے ان کو لے ڈوبے گا. الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی. ما علینا الا البلاغ. ایز اے ریمائنڈر دوبارہ بتا دوں میں آپ کو کہ کل پھر ہماری ایک تفسیر کی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، کل وینسڈے ہے، سعدیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے. 2 انوائٹ آپ کے پاس آئیں گے لولو المکنون پر. ایک تفسیر کی کلاس کا ہوگا اور ایک خلفائے راشدین والی کلاس کا ہوگا. دونوں کے ٹائمنگز ایسے ہوں گے کہ آپ ایزیلی دونوں کلاسز اٹینڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا جو 2 تفسیر کلاس ہے، یعنی ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے، وہ چلے گا جب تک کہ ہمارا رمضان پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ سیکنڈ ویک آف فیبروری میں. تب تک صحیح. تو لوکنگ فارورڈ فار یور کوآپریشن انشاءاللہ. آپ تم سے سب سے تعاون گزارش ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياكم بالخير.